پیارے پاکستان، السلام علیکم۔ اب ہر صبح دے گی ایک نیا پیغام، کیونکہ شروع ہو چکا ہے جیو صبح پاکستان۔ آپ نے کبھی سوچا ہے ایک مضبوط تناور سائے دار درخت کو کیا چیز ختم کر دیتی ہے؟ اس کو بڑی کوششیں بھی کی جائیں تو جگہ سے اپنے ہٹا نہیں پاتی بہت بڑی سے بڑی قوت بھی، لیکن ایک چیز ہے جو اس کی جڑوں تک اس کو ختم کر سکتی ہے، اور وہ ہے دیمک۔ نظر بد بالکل دیمک کی طرح کام کرتی ہے کسی ایک انسان کے لیے، ایک ہنستے بھستے گھر کے لیے، یا وہ کپل ہو، کسی بھی چیز کے لیے، اچھی نوکری کے لیے۔ آج ہم بات کریں گے نظر بد کے حوالے سے، اور جیو صبح پاکستان میں اس بات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی عمران الحق کلیانوی صاحب۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگر میں پہلا سوال آپ سے یہ کروں مفتی صاحب کہ نظر بد، آپ نے سنا ہے نظر جو ہے وہ انسان کے اپنے گوشت کو چولہے تک پہنچا دیتی ہے، انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے۔ نظر بد جو ہے کسی خاندان کے لیے، کسی انڈیویجول کے لیے کیا حیثیت رکھتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اللہ پاک نے ہر انسان کے اندر، کوئی بھی انسان ہو، اس کے اندر کچھ سینسز ایسی رکھی ہیں جو ہر وقت وہ ڈیٹیکشن کا کام کرتی ہیں۔ ان میں سے ایک نظر بھی ہے۔ انسان کی نظر میں اللہ پاک نے ایک ایسا مادہ رکھا ہے کہ وہ اپنی سراؤنڈنگ میں ہر وقت کچھ نہ کچھ چیزیں تلاش کرتی ہے۔ کچھ چیزیں اس کو اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، کچھ بری لگ رہی ہوتی ہیں، کچھ میں اس سے برے لگنے کے ساتھ ساتھ دل میں حسد کے جذبات آ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ایوری ون جو ہے نا، وہ ہر وقت آبزرویشن پہ لگا رہتا ہے کہ وہ اچھا برا اس کی نگاہیں تلاش کر رہی ہوتی ہیں۔ یہ تو ہو گئی سمپل نظر۔ اسی نظر کے تھرو پھر نکلتے ہیں زہر، اچھائی کے اور برائی کے۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز سامنے والی پہ جا کے جو ایک ریزیز ہوتی ہے، ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتی، وہ جا کے لگتی ہیں اس چیز کے اوپر۔ جس طرح آپ نے مثال دی درخت کی کہ دیمک کی طرح وہ درخت کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ واقعتاً یہ ایک ریئلٹی ہے۔ بڑی بڑی بلڈنگیں ایک نظر بد کی وجہ سے وہ زمینبوس بھی ہو گئی ہیں، گھر، خاندان کے خاندان، تباہ ہو اچھی جاتے ہیں، نوکریاں، بالکل اچھے رشتے کھڑے کھڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ اور یہ سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، نظر بد اگر کسی کو لگے اور تو وہ ایک دم سے اس کا افیکٹ آتا ہے، یا آہستہ آہستہ بتدریج اس چیز میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے، رشتوں میں رکاوٹیں، آپ یہ کہہ لیجئے کڑواہٹیں بھرنے لگتی ہیں؟ ہاں، دیکھیے، اس میں نظر لگانے والے بھی ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کتنا پاورفل ہے۔ یہ بھی بڑا اس میں ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ کس کی نظر ہے۔ بسا اوقات کچھ لوگوں کی نظر اتنی بھیانک ہوتی ہے کہ وہ ود ان اے سیکنڈ کام کرتی ہے۔ کہ مثال کے طور پہ ہمارے یہاں کوئی بھی خواتین ہیں یا تیاروں کی شادی میں گئے، اب معلوم ہوا کہ وہاں پہ کسی نے ایسی کوئی بات کی، دو جملے کہے، اور اس کی طبیعت ایسی خراب ہوتی ہے کہ پارٹی چھوڑ کے ہاسپٹل بھاگنا پڑ جاتا ہے کسی دوسرے شخص کو۔ یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ نظر لگانے والے میں کتنا پاور ہے، کس یعنی زیادہ پاور سے نظر لگا رہا ہے۔ تو مفتی صاحب پتہ کیسے چلے، وہ لوگ جو اس وقت مجھے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، جو لوگ آڈینس میں اس وقت موجود ہیں، ہم پتہ کیسے چلے کہ خدا نخواستہ یہ نظر بد ہے، اور پھر بچنے کے بارے میں تو ہم پھر بات کریں۔ ہاں، اب اس کی سائن کی طرف آتے ہیں کہ پتہ کیسے لگے ہمیں کہ نظر لگی ہوئی ہے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ان یوزول چیزیں ہمارے ساتھ ہونے لگ جاتی ہیں کہ دوائی بھی کھا رہے ہیں، بخار نہیں ٹوٹ رہا، طبیعت سمجھ نہیں رہی، کوئی چیز فائدہ نہیں کر رہی، کسی بھی چیز کو فائدہ نہیں ہو رہا، آنکھیں جلنے لگ جاتی ہیں، کاندھے بھاری ہو جاتے ہیں، سر ایک دم بھاری ہو رہا ہے، اور بھی شدید ہو تو وامٹنگ لگ جاتی ہے کہ انسان بالکل لمحے بھر میں بستر سے لگ جاتا ہے۔ یہ تو ایک بنیادی کامن ایسے وہ سائن ہے جس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ اس شخص کے اوپر کوئی نظر لگی ہے۔ اب اس کے توڑ کے بھی کچھ تدابیر ایسی ہونی چاہیے کہ توڑ کس طرح کرے کہ آدمی اپنے آپ کو کس طرح ہر وقت حصار میں رکھے جس کی وجہ سے کوئی گندی نظر اس تک پہنچے ہی نہیں۔ کچھ ایسے اللہ پاک نے حصار بھی بنائے ہیں کہ جس کے ہم وہ حصار میں اس کی سیکیورٹی میں جا کے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ کچھ وہ ٹپس بتا دیتا ہوں جس سے لوگ محفوظ رہیں۔ پلیز بتائیں، کیونکہ ہر گھر میں آج کل مسئلے بھی ہیں، بالکل، اور لوگوں کی طبیعتیں خراب بھی ہیں۔ جیسا کہ میں یہاں بتانا چاہوں گی، جو جیو صبح پاکستان دیکھ رہے ہیں، مفتی صاحب سے میری امی کی طبیعت پچھلے دنوں بہت خراب رہی، اور پھر مفتی صاحب سے ملاقات ہوئی تو آپ نے دیکھا بھی اور پڑھا بھی، اور آپ نے پھر ڈیٹیکٹ بھی کیا تھا کہ نظر بد ہے۔ اس کے بعد ان کی طبیعت بتدریج ماشاءاللہ الحمدللہ بہتر ہو رہی ہے۔ ہاں، تو یہ واقعتاً یہ چیزیں انسان کو بالکل ڈل کر دیتی ہیں۔ انسان کا موڈ آف ہوتا ہے، ہنسنے کو دل نہیں چاہتا، رشتہ داروں سے چڑچڑاپن، اپنی سگی اولاد سے بیزاری ہوتی ہے، وائف کو ہسبینڈ سے بیزاری ہوتی ہے، ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ اچھے موڈ میں بات کر رہے لوگ جھڑک دیتے ہیں اس طرح آپس میں۔ تو بہرحال ایک تو دیکھیں سیکیورٹی کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے کامن سی ایسی آیتیں بتاؤں گا جو ہر عام آدمی بھی کر سکے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 ہے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ آیت نمبر بھی 9 ہے، اور اس کو کم از کم 9 بار پڑھ لیا جائے
اور پڑھ کے چاروں طرف ایسا پھونک دیا جائے کہ جو بھی ہمارے دشمن ہیں، کوئی بھی مخلوقات ہوں، ان کے آیت نمبر 9 اور 9 ہی دفعہ پڑھنا 9 ہی دفعہ پڑھنی ہے. وہ جالنا سے شروع ہوگی، وہ جالنا میں نہیں ہے جن صدن کہ ہم نے ان کے درمیان ایک آڑ بنا دی. یہ پوری آیت بہرحال یہ پڑھ دیں اور چاروں طرف پھونک دیں. بعض آیتیں ہوتی ہیں اپنے اوپر نہیں پھونکنی ہوتی، ادھر ادھر پھونکنی ہوتی ہیں. اپنی سراؤنڈنگز میں. ایک تو یہ. دوسری سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اس کا جو آخری جملہ ان شانئک هو الابتر بڑا پیارا ہے کہ تیرا دشمن بے نام و نشان ہو جانے والا ہے. اس کو کم از کم 11 مرتبہ پڑھ لیا کریں تو اس سے بھی انشاءاللہ سیکیورٹی رہے گی. اس سے بھی ایک پاورفل عمل ہے سورہ. اچھا، جیسے اگر کسی کی اولادیں باہر پڑھنے کو گئی ہوئی ہیں یا شہر میں نہیں ہے یا نظروں کے سامنے نہیں ہے، لیکن ماں باپ کو فکر ہوتی ہے کہ یار ہماری اولاد اچھا کام کر رہی ہے یا وہ غلط نظروں سے محفوظ رہے، تو اس کے لیے بھی یہ پڑھ سکتے ہیں. پڑھ کے آپ آنکھ بند کر کے کچھ اشار کر سکتے عموماً ہونا یہی چاہیے، اپنی پوری فیملی کو کرنا چاہیے تصور میں. آنکھ بند کر لیں اور پھر سب فیملی کی طرف سے کر دیں کہ اللہ میری فیملی، میرے اولاد بیوی بچے جتنے بھی سب کو تمام دشمنوں کو شر سے محفوظ فرما دیں. اس سے بھی ایک پاورفل عمل ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر ہے 25. عذاب کی. اس میں کوئی بھی اگر جادو کا بھی اٹیک کر رہا ہو، بھیج رہا ہو جادو کسی بھی قسم کا، نظر بھیج رہا ہو، باقاعدہ پری پلان کر رہا ہو، تو وہ آیت ہے وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا. آیت نمبر 25. جی. اس کو پڑھا جائے. یہ بھی سورہ اس احزاب میں کی آیت نمبر 25. جی. اس کو بھی پڑھ کے تصور کریں جو بھی ہمارا دشمن ہے، بدخواہ ہے، اس کے کوئی بھی عمل بھیجے ہوئے ہیں، کوئی پتلے دبا رہا ہے، کوئی نظر کر رہا ہے یا کچھ عمل کر رہا ہے، قبر میں دبا رہا ہے، وہ سب ریجیکٹ ہو جائیں تو رد اللہ سب رد کر دے گا. یہ تو ہو گیا اس کے ریجیکٹ کے لیے. جی. اچھا، یہ تو آپ بتا رہے ہیں کہ ہم نظر بد سے محفوظ رہیں، ہمارا خاندان، ہم لوگ. لیکن ایک جیسے اگر حصار کرنا ہو یا اگر آپ کو لگتا ہے کہ نظر بد لگی ہوئی ہے، یہ مجھے ڈاؤٹ ہو گیا ہے کہ میری فیملی پہ، اللہ نہ کرے کسی اور چیز کے اوپر میرے گھر میں، تو اس کو کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اب یہ تو حصار ہوگا، اس کے بعد اب یہ توڑ کس طرح ہو، اس کے لیے بتاتا ہوں کہ توڑ اس طرح ہو سکتا ہے کہ سورہ انفال کی آیت نمبر 91 92 ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. ان آیتوں کو 8 مرتبہ پڑھا جائے، اپنے اوپر دم کر لیا جائے اور پانی میں دم کر کے پیا جائے. تھوڑا سا اگر سیویئر محسوس ہوتا ہے کہ بھئی معاملہ سیویئر ہے، طبیعت بہت گر رہی ہے، گھر میں بھی بے چینی ہے، کیونکہ بس اوقات گھر میں خون کے دھبے چھینٹے آ رہے ہوتے ہیں، ایک بے رونقی ہو رہی ہوتی ہے، اس کے لیے پھر سورہ مزمل کو ریگولر 7 دن تک 7 بار ختم کریں. اچھا، سورہ مزمل کو سورہ مزمل جی. سورہ مزمل بڑی اس معاملے میں اہم ہے کہ گھر کو صاف کرتی ہے وہ. سورہ مزمل پلس سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81. یہ آیت 81 جو آیت ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. یہ تو سمجھے کہ ایک بڑا زبردست ایٹم بم ہے، اس کو اگر کوئی معمول میں لا سکتا ہے لائے تو اس سے گھر، اپنی شخصیت سب کلینزنگ ہو جاتی ہے. اچھا، میں یہاں یہ ضرور لوگوں کا، ہم لوگ فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ چیزیں، تصویریں ہم لوگ کتنی ڈال رہے ہوتے ہیں. زمانہ تھا، اب بھی بہت سارے گھرانے ایسے ہیں جہاں کہا جاتا ہے نہیں بھائی سب کو نہیں دکھاؤ، نہیں بھائی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اچھا رشتہ بیٹی کا ہو گیا ہے، بیٹی کی شادی بہت اچھی جگہ ہو رہی ہے، یا نوکری یا اسی طرح کے اور معاملات. تو ہم اکثر یہ اب تو آپ دیکھیں فیس بک پر آپ تصویریں، یہاں آپ پریگننٹ ہوئے آپ نے خبر لگا دی، تصویریں شاپنگ جو کر رہے ہیں وہ لگا دی، جو کھانا کھا رہے ہیں، جس گھر میں جا رہے ہیں، جو بھی مطلب یہ ساری آپ لگا رہے ہوتے ہیں، دنیا کے سامنے ہوتی ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا بتانا چاہیں گے؟ لوگوں کو زیادہ پرون ہو جاتے ہیں لوگ نظروں کے؟ دیکھیے ویسے تو نا شو آف اسلام نے پسند نہیں کیا. جی، کیونکہ دیکھیں نا آپ بہت سارے لوگوں کے یہاں اب اولادیں نہیں ہوتی، تو اگر آپ کے یہاں اولاد ہو رہی ہے اور آپ اس کی اس طرح سے خوشی میں تصویریں لگا رہے ہیں، آپ کی نیت بلا شبہ یہی ہوتی ہے کہ میں یہ چیز شیئر کرنا چاہتی ہوں دنیا سے، ہے نا. لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کسی اور کی ہائے لگ جائے، ہائے بھی تو بڑی بری ہوتی ہے. میں تو رات دن پریکٹس دیکھتا ہوں، اپنی فیملی میں دیکھتا ہوں کہ کسی نے کزن نے، رشتے دار نے کوئی بچے کی تصویر لگا دی اور اگلے دن میرے پاس فون آ رہا ہے کہ اس پر دم کرتے ہیں، بالکل نڈھال پڑا ہوا ہے بچہ یا بچی کوئی بھی. میں فیملی میں بھی منع کرتا ہوں کہ بھائی اس طرح کی حرکتیں نہ کریں، کیونکہ بہت زبردست نظر لگتی ہے، ایسی کہ پتہ نہیں لگتا. کھانے پینے یا کوئی بھی اسٹیٹس ہم لوگ ڈالتے رہتے ہیں، اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں. اس طرح ان چیزوں میں ہوتا یہ کہ دیکھیے اسلام نے تو ہمیں تعلیم دی، ہمارے بزرگوں نے سکھایا تھا کہ اگر آپ گھر میں فروٹس بھی کھا رہے ہیں نا، آم یا کوئی اس کے چھلکے بھی آپ باہر ایسی جگہ نہ ڈالیں کہ جہاں سے گزرتے ہوئے کسی غریب کی نظر پڑے اور وہ شاید محروم ہو تو اس کو وہ نہ ہو، حسرت نہ ہو. اور ہم تو یہاں پہ ظاہر ہے کہ سیلفیز لے کے اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن پھر بھی چلیں ایک بات بتا دوں، ابھی مجھ سے آف کیمرہ ہی پوچھا جا رہا تھا، میں نے کہا اب ڈیجیٹل زمانہ ہے تو ڈیجیٹل ہر چیز لوگ کرتے ہیں، پھر بھی ان کو سفر نہیں آتا کہ تصویریں ڈالنی ہے. اگر تصویریں ڈالنی بھی اپنے بچوں کی کسی کی تو اس پہ کم از کم یہ ہے کہ آیت الکرسی پڑھ کے یا اس طرح کی چیزیں پڑھ کے
دم کر کے ڈالیں, سورہ فلق ناس پڑھ لیں, یہ دم کریں. سورہ فلق اور ناس تو بہترین چیز ہے, کوشش تو کریں نہ ہی ڈالیں, کیونکہ اس کو نقصان آپ کو بھگتنا پڑے گا, کسی اور کو نہیں کرنا پڑے گا, نقصان آپ کو ہی ہوتا ہے. چونکہ زمانے میں واقعہ میں نے خود دیکھا کہ اتنی دھوم دھام سے شادیاں ہوتی ہیں, اتنی دھوم دھام سے, اور کوئی ایسی خرافات نہیں جو اس میں نہ کی گئی ہو, عروج پر خرافات ہوتی ہیں, اور ایک ہفتے بعد معلوم ہو کہ سیپریشن کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. جی جی. اور اکثر یہ ہوتا ہے شادیوں میں یا رشتے ہو گئے, منگنیاں ہو گئی, یا بہت سارے گھرانے ایسے ہیں جہاں بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی, بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں. بالکل. اب ان بیٹیوں کی جب نظر پڑتی ہے, ان گھرانوں کی جب اس چیز پہ نظر پڑتی ہے, تو پھر ہم تو بڑے پرون ہو جاتے ہیں نا نظر لگنے کے. تو ان چیزوں کے لیے دیکھیں, اب مزید اور تھوڑی سی چیزیں بتا دوں کہ ہم اور کس کن چیزوں سے بچنا چاہیے. سورہ ملک کی آیت نمبر 3 اور 4 ہے. فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. یہ 2 آیتیں ہیں, یہ 11 مرتبہ پڑھی جائیں تو اس سے بڑی انسان کو فریشنس فیل ہوتی ہے. اسی طرح اذا السماء انشقت, یہ سورہ انشقاق ہے 30 پارے میں, اس کی شروع کی آیت ہے اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت. اس کا مطلب ہے القت ما فيها وتخلت, کہ اس نے نکال پھینکا جو کچھ بھی اس کے اندر تھا. تو یہ شروع کی آیت ہے اذا السماء انشقت, یہ نظر اتارنے کے لیے, یہ نظر کے لیے, نظر جادو ٹونا کوئی بھی چیز محسوس ہو رہی ہے نا, بلکہ تو جنات کے بھی کام آتی ہے. اچھا, جب کثرت سے لیکن جب نظر ہو یا اس طرح کی کوئی چیز ہو, تو آپ کو اپنے کندھوں پہ بھاری پن یا ایسی کوئی چیز فیل ہوتی ہے طبیعت بالکل ہوتی ہے, یا نہیں؟ یہ سب ہماری کہنے کی بات ہے. یہ بالکل ہوتا ہے. نظر لگنے کا سب سے بنیادی عنصر یہ ہوتا ہے کہ ایک تو چڑچڑاپن, جھنجھلاہٹ آ جاتی ہے بلا وجہ کے غصہ ریئیکشن میں, اور کاندھوں کا بھاری ہونا, آنکھوں کا سرخ ہو جانا, جلنا, برننگ فیل ہوتی ہے کہ اسکن برن ہو رہی ہے ہماری, اور ہاتھ پاؤں سے ہیٹ بھی بسا اوقات نکلتی ہے. خاص طور پر خواتین کے جو معاملات ہوتے ہیں ان میں اگر نظر لگ جائے کوئی اس طرح کے ہو تو ہیٹ بہت ہوتی ہے, کان گرم ہو رہے ہیں, سر گرم ہو رہا ہے ایک دم, اور اپنی اولاد کو مار رہی ہیں, پیٹ رہی ہیں بلا وجہ کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ, یہ نظر کے علامت ہوتی ہے. خراب ہو رہا ہے, لڑائیاں ہو رہی ہیں گھر میں. جی جی. تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے کہ بھئی یہ چھوٹے چھوٹے, جو میں کوشش کرتا ہوں ایسی دعائیں بتاؤں جو چلتے پھرتے ہر ماں پڑھ سکتی ہے. اکثر ماں کو یہ شکوہ ہوتا ہے کہ رات کو بچہ رو رہا ہے, چپ ہی نہیں ہو رہا, تو 100 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھیں. اعوذ باللہ اور بسم اللہ اتنا پاورفل وظیفہ, لوگ سمجھتے شاید کہ معمولی سی چیز ہے, کسی کو بتا دو کہتے ہیں اور کوئی اہم سی چیز بتائیے نا. اس سے اہم چیز کیا ہوگی جو قرآن کریم کی ہے, کہ جب تو قرآن ہم پڑھ رہے ہیں اعوذ باللہ نہیں پڑھیں گے قرآن کھول نہیں سکتے ہم. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, جب آپ قرآن پڑھیں زبردست, یعنی کی ہی وہ ہے. اب ہم سمجھتے شاید سمپل سی کوئی چیز بتا دی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, ایک بادشاہ نے ان کو خط لکھا کہ میرے سر میں درد رہتا ہے ہر وقت, کوئی مجھے تعویذ بھیجیے. اب رہتے ہیں ایک پرچی لکھ کے بھیجیے کہ اپنے اس میں جو تاج وار پہنتے اس میں لگا لینا. اس نے لگا لیا, درد ٹھیک ہونے لگ گیا بالکل. ایک دفعہ اس کو تجسس ہوا کہ دیکھو اس میں ہے کیا, اس نے پرچی نکالی, کھولی, اس میں دیکھا تھا اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوتا, تو درد نہیں ہوتا تھا. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہترین چیز ہے بچوں کے پڑھنے کے لیے, کہ بچوں پہ دم کریں انشاءاللہ وہ نہیں روئیں گے. اگر 100 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے 11 مرتبہ پڑھ لیں. ماں کی بڑی دکھتی رگ ہوتی ہے, اس کے بچے کا رزلٹ بڑا اچھا آ رہا ہوتا ہے, اور پھر ایک دم یہ ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے بچے کا آج کل پڑھنے میں دل نہیں لگ رہا, رزلٹ آتے ہیں, ظاہر آپ کو خوشی ہوتی ہے, آپ اس کو پوری دنیا سے شیئر کرنا بھی چاہتے ہیں. ایک ماں کا بڑا فخر ہوتا ہے. یہ کمپلین بہت آتی ہے کہ اچھا کالج کا بچہ ایک دم بریک ہو گیا. ابھی ایک خاتون ہے وہ امریکہ سے فون کر کے مستقل وہ بچے کے لیے پوچھ رہی ہے پڑھائی, کہ کالج لائف میں وہ بچہ اب آ چکا ہے, سوبر بچہ ہے, کوئی ادھر ایکٹیویٹی میں بھی نہیں ہے, لیکن وہ کالج سے بالکل اس کا دل ہٹ گیا, کہتا ہے میں جاؤں گا ہی. خود یہاں کے بچے بھی ہوتے ہیں. اس کے لیے بحالت سورہ علق کی اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم, جو قرآن کی پہلی وحی ہے. 5 آیتیں وہ پڑھ کے بچے کو مستقل دم کیا جائے. ضروری نہیں نظر لگے تبھی دم کریں, یہ ویسے بھی کر سکتے ہیں. یہ پڑھیں اس کے اوپر دم کریں, اس کا پڑھائی میں دل لگے گا انشاءاللہ. بچے بڑے سب کر سکتے ہیں بچوں کو محفوظ رکھنے کے لیے, اپنے پیاروں کو محفوظ رکھنے. جی ہاں, تو اس کے لیے انشاءاللہ تعلیم میں بڑھنے کے لیے آگے بہترین چیز ہے. اور اسی طرح بہت سے بچوں کو کھانے کی شکایت ہوتی ہے, کھانا نہیں کھا رہے, کھانے پہ نظر فیڈ نہیں کر رہے, پرابلم ہو رہا ہے. تو اس کے لیے سورہ قریش لیلاف قریش لیلاف رحلۃ الشتاء والصیف یعبدون رب البیت الذی طعمهم من جوع, یہ پڑھیں پورے پڑھ کے 7 دفعہ 11 مرتبہ پلائیں. یہ ساری جو دعائیں میں بتا رہا ہوں عموماً میرے فیس بک پیج کے اوپر بھی دستیاب ہوتی ہیں. ڈاکٹر عمران الحق کے نام سے پیج ہے, اس کے اوپر آپ کو عموماً یہ دعائیں الحمدللہ مل جائیں گی, وہاں سے آپ فیضیاب ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا, اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ بہت جلد ایک تفصیلی پروگرام اس میں آپ کے ساتھ کیا جائے. بہت بہت شکریہ. جی پیارے پاکستان, میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آج کا پروگرام ہم نے جس طرح سے سٹارٹ کیا, اس پروگرام کو سٹارٹ لینے کا ایک مقصد تھا کہ صرف 1 سال کے اندر, صرف اور صرف 1 سال کے اندر زندگی کتنی